صاحبزادہ پیر سید ہدایت رسول شاہ صاحب کے تمام خطابات اور بہترین اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل بزم علم و عرفاں کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ آج کی رات بخششوں اور مغفرتوں کی رات ہے اور بن مانگے عطا کیے جانے کی رات ہے۔ جب سوئے ہوئے کو مولا بخش رہا ہے تو جو یہاں بیٹھی ہے اور اللہ کے ذکر میں اس کے محبوب کی یاد میں مست ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص بھی یہاں پہ آ گیا وہ خوش نصیبوں میں شامل ہو گیا، اور وہ آیا نہیں ہے، اسے کسی نے اور بلانے والا بھی ایک نہیں دو ہے۔ کتنے؟ ایک مدینے والا ہے اور دوسرا عرش والا۔ ایک مدینے والا اور دوسرا عرش والا۔ وہ بڑا پرانا شعر ہے جو بچپن میں ہم سنا کرتے تھے، بہزاد لکھنوی کا، کہ سبز گنبد پہ تم عرش اعلیٰ پہ رب، اور سبز گنبد میں تم کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں۔ عرش اعلیٰ پہ رب، سبز گنبد میں تم کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں۔ میں ایک بات کرنا چاہوں گا، وقت کافی ہو چکا ہے، پھر اگلا شیڈول چلے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں انسان کی دو حیثیتیں، کتنی؟ آج آپ کی شان بیان ہو، کیونکہ مولا نے شب برات آپ کے لیے بنائی ہے، بندوں کے لیے بنائی ہے، تو یہ بات یاد رکھیں اور اس کو محسوس کریں۔ کیا؟ صرف سنے نہیں بلکہ اپنے آپ پہ طاری کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں انسان کی بولیے، بس یہ بھی بولا میں، اگر آپ یاد کر لیں گے تو مزہ آ جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں انسان کی یاد رکھیں، فطرت کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے اور خلقت کے اعتبار سے انسان اللہ کا بندہ ہے۔ انسان جانتے ہیں وہ مولا ہے، ہم اس کے، تو فطرت کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے انسان اللہ کا، اور تعلق کے اعتبار سے یہ فطرت کی حیثیت ہے، اور اب تعلق کے اعتبار سے انسان اللہ کا محبوب ہے۔ بس یہ بات سمجھ جائے، تعلق کے اعتبار سے انسان اللہ کا کاش ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے۔ تو خلقت کے اعتبار سے انسان اللہ کا، اور تعلق کے اعتبار سے انسان اللہ کا، اور خدا کی قسم ہزاروں دلیلیں ہیں اس بات پہ کہ انسان اللہ کا محبوب ہے، اور ایک بھی دلیل نہیں اس بات پہ کہ یہ محبوب نہیں ہے۔ اس کے محبوب خدا ہونے پر، ابھی آمنہ کے لال کا ذکر نہیں ہو رہا، عام انسان جن کے لیے اللہ نے شب برات
تو انسان کیا ہے اللہ کا؟ بولیں وہ کیا ہوا؟ بولیں جب اللہ عزت دینا چاہے تو چاہے کسی کا کیا خطرہ ہے؟ تو وہ بنا محب اور ہم بنے اب مجھے بتائیں کہ جو ہستی بخشنے کے لیے خود قریب آئے، جو ہستی بخشنے کے لیے خود قریب آئے، یہ مولا ہونے کی شان نہیں، یہ محب ہونے کی شان ہے۔ گل سمجھ آئے؟ یہ مولا ہونے کی شان، یہ محب ہونے کی شان ہے، اور جو سوئے ہووں کو بخش رہا ہو، وہ جو بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی، وہ سارے مسجدوں میں تو نہیں بیٹھے ہوں گے، وہ سارے توبہ تو نہیں کر رہے ہوں گے، ان میں سے بھی اکثریت بستروں پہ سو رہی ہوگی، اور وہ خود آگے اگر بخش رہا ہو تو یہ مولا والی شان ہے یا محب والی شان ہے؟ بولو نا۔ تو پھر انسان صرف اس کا بندہ نہیں بلکہ اس کا، بولو گل چکی نہیں لگی، بولو نا۔ بھئی اس کے محبوب ہو تو اس کے گھر میں مہمان بن کے بیٹھے رہے، ورنہ اگر صرف وہ ہمیں بندہ سمجھے اور بندہ سمجھ کے ہمارے کرتوت دیکھے تو ہمیں گیٹ سے اندر بھی نہ آنے، ہمارے سارے کرتوتوں کو دیکھ کر پھر بھی ہمیں بلا رہا ہے، بٹھا رہا ہے اور ذوق دے رہا ہے، تو اس لیے نہیں کہ ہم اس کے بندے ہیں، خدا کی قسم اس لیے کہ وہ محب ہے، ہم اس کے محبوب ہیں۔ اور تم سے کوئی چھوٹا سا بندہ پیار کرے تو اگرتے پھرتے ہو کہ فلاں مجھ سے پیار کرتا ہے، فلاں مجھ سے پیار کرتا ہے، کبھی اس بات پہ بھی تو غور کرو کہ دونوں جہانوں کا رب تم سے پیار کرتا ہے۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ اب میں اکثر میں ذکر کیا کرتا ہوں محبوب کسے کہتے ہیں۔ وہ اشفاق احمد صاحب لاہور کے، انہوں نے لکھا ہے کہ میرے بیٹے نے مجھ سے پوچھا کہ محبوب تو کہتے ہیں کہ مجھے جواب نہیں آیا، تو میں نے کہا ایک درویش ہے اس کے پاس چلتے ہیں۔ درویش کے پاس پہنچے، رات کے 1 بجے، 12 بجے سوال کیا، 1 بجے گاڑی نکال کے درویش کے پاس پہنچے، کہا کہ بابا جی بیٹے نے سوال کیا ہے کہ محبوب کسے کہتے ہیں؟ تو مجھے جواب نہیں آیا۔ درویش نے پھر انتظار بھی نہیں کروایا، درویش نے فوراً جواب دیا۔ درویش نے کہا اشفاق صاحب محبوب اسے کہتے ہیں کہ جس کا عیب نظر نہ آئے، جس کا بڑی سوچی ہے، محبوب اسے کہتے ہیں کہ جس کا عیب ہو بھی تو نظر، کہ محبوب تو بن گیا، اب عیبوں پہ نظر نہیں جا رہا، خامیوں پہ نظر، کیونکہ کیا بن گیا؟ اب مجھے بتاؤ اس محبوب پہ یہ تعریف پوری آ رہی ہے کہ نہیں؟ بولو نا۔ صبح سے لے کر شام تک کتنے گناہ کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، سرکشیاں کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، بغاوتیں کرتے ہیں، کتنے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، پر مولا کا ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے کہ لگتا ہے کہ انہیں کتنے ہی گزرتے انہیں مولا نے بولا کرتا۔ فرشتوں نے کہا مغب کرتا کیوں نہیں؟ کہا میرا محبوب جو ٹھہرا،
میرا اگر بندہ ہوتا نا تو مولا پہلے گناہ پہ پکڑ لیتا، دوسرے پہ پکڑ لیتا، تیسرے پہ پکڑ لیتا، 100 سال بھی گناہ کر لے پکڑتا نہیں، اور پھر بھی دھمکی نہیں لگاتا، پھر بھی کہتا ہے کوئی نہیں 100 سال گزر گئے نا اب بھی واپس آ جاتا۔ میں تو بیٹھا ہی تیرے انتظار میں، میں تو بیٹھا ہی، پھر جب یہ آنسو بہاتا ہے کیا، اب میں کہوں گا کہ پھر اس محب سے اس محبوب کے آنسو دیکھے نہیں جاتے، اس محبوب کا رونا دیکھا نہیں جاتا، آنسو ابھی یہاں پہ گرا نہیں ہوتا کہ رحمت کا پانی اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو دھو دیتا۔ اب بولو بندہ ہوا کہ محبوب؟ بولیں اس حیثیت کو یاد رکھیں۔ مجھے بتائیں کہ یہ جو ماں اور باپ ہوتے ہیں یہ زیادہ محبت کرتے ہیں یا عاشق اپنے معشوق سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ بولیں کون؟ وہ اللہ کے بندو، عاشق تو حسن کے پیچھے آتا ہے، عاشق تو ماں پہ ہو کبھی حسن کے پیچھے نہیں، ان کا نخل جگر کالے رنگ کا بھی ہونا تو وہ سینے سے لگا کے رکھتے ہیں۔ دیکھیں میں کہتا بھی عاشق ہوتا پیار کرتا ہے، کون کرتا ہے؟ وہ عاشق کو تو پلا پلایا محبوب مل گیا، نہیں سمجھے؟ عاشق کو تو پلا پلایا محبوب مل گیا، اسے کیا خبر کہ اسے جوان رانا بنانے میں خون کس کا لگا ہے، کس کی جوانی کھپی تو یہ جوان ہوا، اور کس کا حسن صرف ہوا تو یہ حسین بنا۔ تو پھر عاشق زیادہ محبت کرتا ہے یا ماں باپ؟ بولیں نا۔ اب مجھے بتائیں اس خود غرضی کی دنیا میں، اس دنیا میں اگر اولاد والدین کی کیا ہے، محبوب کیا ہے، تو کبھی اتنا سوچ لینا کہ اس ماں کو محبت کرنے والا بنایا کس نے؟ اس ماں کو محبت کرنے والا کس نے بنایا؟ اور بولو اللہ نے کہا، اللہ نے کہا میرا محبوب ہے، پالنے کے لیے تجھے دیا ہے، جوان کرنے کے لیے تجھے دیا ہے، تیری گود میں اس لیے اتارا ہے کہ تیرا بیٹا بعد میں ہوگا، میرا محبوب پہلے ہے۔ ورنہ کون کسی سے محبت کرتا ہے اور کون کسی یتیم دہانی کے بغیر کسی پہ قربان ہوتا ہے؟ کہ ماں باپ کا جگرا ہے، کوئی ضمانت نہیں لیتے، کوئی گارنٹی نہیں لیتے، بچہ کیسا ہوگا، بچہ کیسا ہوگا، جوان ہو کر وفا کرے گا کہ نہیں کرے گا، کوئی ضمانت نہیں مانگتے اور پھر پالتے چلے جاتے ہیں۔ بتاؤ نا یہ محبت آئی کہاں سے؟ تو جس کی دی ہوئی محبت کتنی ہے تو اس کی اپنی محبت کتنی ہوگی؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو ماں نے انسان کو نہیں پالا، اللہ کے تو پھر مولا نے کہا اے ماں تو نمازی ہو یا نہ ہو، پالے آتے میرے محبوب میں، تو نیک ہو یا نہ ہو، سینے سے تو میرے محبوب کو لگایا ہے نا، پھر کیا میں نے اپنی ساری جنتیں تیرے قدموں میں رکھی۔ تو یاد رکھیں اگر ہم صرف بندے ہوتے نا تو شب برات نہ ملتی، کیوں بھئی توبہ کردے کردے بڈھے ہو جاتے ہیں، ہاں مگر یہاں وہ کہتا ہے تم 1 قدم آؤ میں 10 قدم آؤں،
تم چل کے آؤ میں دوڑ کے آؤں، تم چل کے آؤ، تم ایک قطرہ آنسو کا بہاؤ میں رحمت کا پورا دریا بہا دوں گا۔ تو یہ سلوک بندوں کے ساتھ تو نہیں نہ ہوتا، نوکروں کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ سلوک کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اور پھر مولا کہتا ہے یہ تو ہے بخشنے کا معاملہ، اور اگر تم میرا بن گئے، اگر تم تو پھر تیری روح ہی نہیں سنبھالوں گا، قیامت تک تیرا جسم بھی سنبھالوں گا۔ زمین میلی زمن میلا محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ مولا بندے کے جسم کو نہیں سنبھال رہا، محبوب کے جسم کو سنبھال رہا ہے۔ گل واضح ہو گئی کہ انسان کیا ہے؟ اللہ کا اونچی کہو، پھر کہو۔ اس لیے مولا کسی مسجد کے قریب نہیں، ہماری شہرک سے بھی قریب ہے۔ وہ محبوب جو ہویا کسی مسجد کے قریب، جس کے قریب ہے، اور مولا نے کہا میں کہیں نہیں سماتا، سماتا ہوں تو محبت کرنے والے دل میں سماتا ہوں۔ تو کی سمجھ آئی پھر انسان کیا ہوا؟ ان کا یاد رکھا جو اصل بات میں کرنا آج کا پیغام دے رہے ہیں۔ انسان کیا ہے؟ خدا کا اچھا جیڑا محبوب نال دشمنی کرے، جیڑا وہ پھر سجن رہتا ہے کی بن جاتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ انسان خدا کا، بولو بولو، خدا کا اب تو انسان سے عداوت رکھے، انسان سے بغض رکھے۔ ان میناروں میں خدا نہیں رہتا، ان منبر و محراب میں خدا نہیں رہتا، ان سجدوں کے نشانوں میں خدا نہیں رہتا۔ خدا تو یہاں پہ رہتا ہے، شہرک سے بھی قریب ہے، انسان کو محبوب بنا کے رکھا ہے، اور اس کی محبت کے سارے ناز بھی اٹھائے ہیں، لاڈ بھی اٹھائے ہیں۔ اب تو اس محبوب خدا کے دشمنی رکھے گا نا، پھر مولا بھی اسے اپنا دشمن سمجھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بولو ہم آج کل کیا کر رہے ہیں کہ محب سے تو بیان کر رہے ہیں، اور جو اس کا بھی محبوب ہے بولو نا اس سے بھی۔ اس لیے میں شب برات کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ مولا سب کو بخش دیتا ہے، سب کو، بے نمازوں کو، بے روزوں کو، سب کو بخش دیتا ہے، مگر جن کے دل میں کسی سے بغض ہونا ان کو نہیں بخشتا، کہ وہ پھر محبوب رہے نہیں نا، وہ تو کس کھاتے میں چلے گئے؟ بولیں جو محبوب کا دشمن ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ آقا نے فرمایا جو والدین کا نافرمان ہے مولا اس رات میں بھی اسے نہیں بخشتا، جو تکبر کرنے والا ہے مولا اس رات میں بھی اسے نہیں بخشتا، اور جو رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہے مولا اس رات میں بھی اسے نہیں بخشتا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو صرف سجدے کرنے سے گزارا نہیں ہوگا، اس دل کو صاف کرو، اور کسی سے بغض، عداوت، بے رخی اور کسی کا حق مولا نمازیں معاف کر دے گا، وہ اس کا معاملہ ہے۔ بہت سارے گناہ معاف کر دے گا، اس کا معاملہ ہے، مگر جس نے مولا کے محبوب پہ ظلم کیا ہوگا بولو کس پہ؟ اس کو مولا کبھی معاف۔ حضور کی بارگاہ میں ایک جنازہ آیا، حضور نے فرمایا کہ اس میت پہ کوئی قرض تو نہیں ہے، کوئی ایمان کا سوال نہیں کرتا، نمازی ہونے کا سوال کیا پوچھا؟ اس میت پہ کوئی؟ بتایا گیا کہ کوئی قرض نہیں۔ حضور نے جنازہ پڑھا دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک میت آئی، حضور نے پوچھا اس پہ کوئی قرض تو نہیں؟ تو عرض کیا گیا کہ اس پہ قرض اب رحمت للعالمین نے کیا کہا اس کا جنازہ خود ہی پڑھ لو، میں نے نہیں پڑھا۔ وہ کافر نہیں ہے،
شرابی یا زانی، مگر مسلمان کا اس نے حق دینا ہے، قرض دینا ہے۔ حضور نے جنازہ پڑھانے سے تو فوراً ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا آقا ایسا نہ کریں، اس کا سارا قرض میں دیتا ہوں۔ اس صحابی نے اس کا قرضہ اتارا تو حضور نے اس کا جنازہ۔ آج کی بات سمجھ میں آ گئی؟ بولو وہ محب ہے یہ، تو پھر اس سے زیادہ پیار بنتا ہے۔ بولے جو خدا کے محبوب سے پیار کرتا جائے گا نا، مولا اس پہ رحمتوں کی برسات کرتا جائے گا۔ ان کو نشان شیر پڑھ لو کہ مسجد ٹھا دے جو کچھ ایک بندے دا رب دلاں وچ۔ اور رومی نے کہا، فارسی میں اسی چیز کو، رومی نے کہا کہ دل بدست آور کہ حج اکبر است۔ فرماتے کسی کا دل تھام دے، کسی کا یہ دل تھامنا اتھے بیٹھے بیٹھے حج اکبر ہے۔ حج اکبر کیونکہ اس کعبے میں خدا رہتا اور اس دل میں خدا تو پھر حج نہ ہویا۔ ہزارہ کعبہ، ہزارہ دل بدست آور کی حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است۔ ایک دل کو تھام لینا ہزار کعبوں کی طواف سے بہتر ہے۔ تو ان بولا کرو معافی مگنی ہے کہ نہیں؟ لیکن نہیں ملنی ہے ہمیں۔ پہلے عہد کرو کہ میں نے ہر کسی کو معاف کرو نا ہے، میں نے ہر کسی کو نماز تسبیح پڑھنے سے پہلے دل صاف کر لیں، ورنہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایویں تھانوں لاوے لائی رکھیں، سیدھی بات۔ نماز پڑھنے سے پہلے دو نفل پڑھ لینا اور کہنا مولا میرا دل صاف ہے، میرا دل صاف ہے۔ تو دودھی بھی دودھ صاف برتن میں ڈالتا ہے۔ آج دل کو صاف کر لو، مولا اپنی ساری رحمتیں تمہارے دل میں ڈال گا۔ آج وعدہ کرو مولا سے کہ مولا میں نے ہر کسی کو معاف کیا اور میں کسی کا حق ماروں گا نہیں، اور جس جس کا میں نے دینا ہے میں اس کا، بولو میں اس کا حق مارنے والے ارب پتی بھی ہوں تو بچتے نہیں، اور حق دینے والے جھونپڑی میں بھی رہتے ہوں نا تو مولا ان کو عزت دیتا ہے۔ کل سمجھ آئی؟ تو مولا سے مانگنا ہے تو پھر مولا کے محبوبوں سے پیار کرو۔ کیوں بھائی؟ محبوبوں سے پیار کرو، دینے والے بن جاؤ، لٹانے والے بن جاؤ، رحم کرنے والے بن جاؤ، ہر کسی کو معاف کرنے۔ تو حضور کے حدیث میں سنا دیتا ہوں، اور میں صاف کہہ رہا ہوں حدیث کی روشنی میں، کہ جس کا دل آج صاف ہو گیا، جس کا دل تو خدا کی قسم کو یہاں سے جاتے ہوئے جنتی بن کے جائے گا۔ جنتی، حضور نے صحابہ سے کہا کہ میرا ایک صحابی ہے، اگر جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو دیکھو۔ تو صحابہ نے ٹوک لگائی کہ اس میں خوبی کیا ہے؟ تو ایک صحابی تھے بڑے عظیم القدر، انہوں نے اچھی تفتیش کی، انہیں کوئی خوبی نظر، انہوں نے سوچا کہ شاید رات کو کچھ کرتے ہوتے، تو عشاء کے بعد بہانہ بنا کے آگے کہ بھی گھر میں نہ کچھ لڑائی ہو گئی ہے تو میں نے آج یہاں سنا ہے۔ وہ سونے تو آئے نہیں، وہ تو اسے دیکھنے آئے، ساتھ ہی کمرے میں چارپائی ڈال، اور وہ تو سو گئے، گھر والا تو سو گیا، اور جو سونے آئے تھے وہ جاگ کہ میں دیکھوں یہ کرتا کیا رہا ہے۔ پوری رات گزر گئی، وہ سویا رہا، یہ جاگتا رہا، جنتی سویا رہا۔ اگر سو کر جنتی بننا چاہتے ہو تو نسخہ بتا۔ صبح فجر کے ٹائم اٹھے، فجر کی نماز پڑھی،
اب اس سے رہا نہ گیا، اس نے کہا کہ تجھے حضور جنتی کہا ہے، میں تیرا دن بھی دیکھ لیا تو رات بھی دیکھ لیا، تو کر رہا نہیں۔ اس نے بھی کہا کہ میں تو کچھ نہیں کرتا، بس فرض نماز میں پڑھ لیتا، بس جو فرائض ہے شریعت کے وہ میں بس، اور میں کچھ بھی نہیں کرتا۔ اس نے کہا نہیں، سوچ کے بتا، جنتی ایسے نہیں بنتا۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتا اور میں کچھ نہیں کرتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں تو اسے یہی دیکھنے آیا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ دروازے پہ پہنچے نہ جاتے ہوئے، اسے یاد آ گیا، بولا نہیں خیر میں ڈال دیا۔ اس نے کہا جلدی سے ادھر آؤ، ایک نیکی ہے۔ اس نے کہا جلدی سے بتا۔ اس نے کہا وہ نیکی یہ ہے کہ میرے دل میں کسی سے بغض نہیں۔ اب یہ صحابی بولا ہے، سچ بولا ہوگا نا، میرے دل میں کسی سے، جس کے دل میں بغض نہ ہو اسے مصطفیٰ نے کیا قرار دیا۔ اس لیے اس حدیث کو اپنے اوپر اپلائی کرو نا، تو آج مسجد سے نکلتے ہوئے دلوں کو تو خدا کی قسم جنتی بن کے جاؤ، جنتی ہونے کا شرف لے کے جاؤ گے۔ تو آج کی رات میں اللہ سے مانگنا ہے، گر گرانا ہے اور اپنے آپ کو انسان بنانا ہے۔ کیوں بھائی؟ اپنے آپ کو انسان، اللہ تعالی ہمیں اچھا انسان اور حضور کا سچا غلام بننے کی اور انسانوں سے پیار کرنے کی۔ یہ پنجابی کا شعر ہے جی، کچھ بغض دی ریت وچ نہیں ملتا، کچھ بغض دی ریت وچ، کچھ ہار تے جیت وچ نہیں ملتا، مخلوق کے خدا نال پیار تے کر، مخلوق کے خدا نال ہونی لنگر تقسیم ہوگا نا، دیکھ لگے کتنا پیار ہے، انہیں پتہ لگے۔ بلکہ بات سن رہے شیر میں بعد میں پڑھتا ہوں، حضور کی بارگاہ میں ایک سیاحی آئے، دوروں کسی گاؤں میں رہتے تھے، عرض کی جو میں ایک کو عمل دسو میں جنتی ہو جائے، میں سونا بھی قربان جائے گی، سودا سارے رکھے، سارے سودے رکھے۔ اس نے کیا کہا میں عمل سن لیں۔ حضور فرمایا اچھا، تو پھر ایسا کیا تھا جب دسترخوان پہ بیٹھا کرتا کھانا کھانے کے لیے تو پہلے دوسروں کو دیا تھا، پہلے آخر میں تو جنتی بن جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ انسان سے پیار کیا ہے؟ مخلوق خدا نال پیار تے کر، رب صرف مسیت وچ نہیں دیتا، رب صرف کہ مسیت میں رہتا ہی وہ تو رہتا نا، رب دلاں وچ۔ اس چیز کا خیال رکھیں، انشاءاللہ دیکھیں زندگی میں برکت آئے گی، سکون آئے گا، قرار آئے گا۔ ابھی